بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا غالب ہماری اردو شاعری کے درخشاں ستارے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، اس کو نئے نئے موضوعات بخشے۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں ان کا اظہار ابلاغ سب سے نمایاں ہے۔ یہ اظہار بڑا دلکش اور دل آویز ہے۔ ان کے موضوعات میں وسعتیں اور گہرائیاں ہیں۔ اب ہم ان کے کلام کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات میں پہلی خاصیت ان کی جدت طرازی ہے۔ غالب نے شاعری میں جدت سے کام لیا۔ وہ اپنی جدت طرازی کے متعلق خود کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور استدلالی انداز بیان۔ استدلال کے معنی ہوتے ہیں ہر بات کو دلیل سے ثابت کرنا۔ چنانچہ غالب کی شاعری میں استدلالی انداز بیان پایا جاتا ہے۔ وہ ہر بات دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ان کا شاعرانہ کمال ہے۔ ان کے شعر پیش خدمت ہیں۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ رسم پرستی سے بغاوت۔ غالب زندگی میں کسی کی تقلید کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر اس نظریے اور روایت سے بغاوت کرتے ہیں جس میں رسم پرستی پائی جاتی ہے۔ لازم نہیں کہ ہم خضر کی پیروی کریں، لازم نہیں کہ ہم خضر کی پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ شوخی اور طنز۔ غالب کی شاعری میں شوخی اور طنز بھی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے ساری زندگی غم اٹھائے، لیکن وہ ان پر تمام غموں کو ہنسی میں اڑا گئے۔ بعض اوقات وہ اپنے اوپر بھی طنز کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں خوب رو یوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کہ وہ جاتا تھا ہم نکلے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ رنگ تغزل۔ غالب کے یہاں بہترین رنگ تغزل ملتا ہے۔ ان کے خیال میں زندگی کی تمام لذتیں جذبہ عشق کی بدولت قائم ہیں۔ ان کے یہاں حسن و عشق کے مارکے بھی ملتے ہیں۔ آج وہاں تیغ و کفن لے کر جاتا ہوں میں، آج وہاں تیغ و کفن لے کر جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ گر کیا ناصح نے قید ہم کو اچھا یوں ہی سہی، گر کیا ناصح نے قید ہم کو اچھا یوں ہی سہی، جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، جس کے شانوں پہ زلفیں تیری پریشان ہو گئیں۔ خودداری۔ غالب کی شاعری میں خودداری کے جذبات بھی ملتے ہیں۔ وہ اپنی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور خودداری سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع نہ بدلیں گے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع نہ بدلیں گے، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ صوفیانہ انداز۔ غالب کے کلام میں صوفیانہ انداز بھی نمایاں ہے۔ وہ اس کائنات کو ایک صوفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور علم و حکمت کے نقطے نہایت خوبصورتی سے نکالتے ہیں۔ ان کا شعر پیش خدمت ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب،
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادہ خوار ہوتا۔ حقیقت پسندی۔ غالب کے کلام میں حقیقت پسندی بھی پائی جاتی ہے، اس میں گہرائی اور نفسیات کا شعور ہے۔ ان کا شعر پیش خدمت ہے: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی مجھ پہ پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ الغرض غالب ہماری اردو شاعری کے ایک روشن ستارے ہیں۔ ان کی بے شمار خصوصیات کی بنا پر ان کا نام صف اول کے شعراء میں ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو جناب یہ تھیں عظیم فلسفی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعرانہ خصوصیات۔ آپ ان کو واچ کریں اور ان کے اشعار یاد کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔